أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی. آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ خانم، نشاط فاطمہ نقابی اور صائم بطول، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ علی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ جی سب جی آغا ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ بتائیے. ڈاکٹر واقعیت ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ صرف میں اعلال کے معطل فعل کے بارے میں، معطل فعل کے بارے میں. ٹھیک ہے، فعل معطل کے بارے میں. نشاط رضوی نہیں آئی ہے اور ناز فاطمہ نہیں آئی. جی، معطل فعل کے بارے میں بتایا تھا کہ معطل فعل، معطل کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت. یہ بتایا تھا کہ معطل کلمے میں اعلال ہوتا ہے. کیوں اعلال ہوتا ہے؟ اعلال یعنی تغییر اور تبدیلی. حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ اعلال. تو حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کیوں کرتے ہیں؟ تلفظ میں آسانی کے لیے. تلفظ میں آسانی کے لیے. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی. مثال کے طور پر اس میں ہم حرف علت کی تبدیل نہ کریں، چینجنگ نہ لائیں تو قوالا قوالا قوالو سخت لگ رہا ہے. جی، تلفظ میں آسانی. مثلا اسے 8واں قاعدہ جاری کر کے جو ہم نے پڑھے 10 قاعدے، واو متحرک ماقبل فتح الف سے بدل دیں گے تو ہو جاتا ہے قالا. اب آسان ہو گیا. دیکھیں قالا قالا قالو قالت قالت قلنا. جی، یا مثال کے طور پر اس کا جو مضارع ہے اس کا ہونا چاہیے تھا یا وہ لوگ، کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا فعلوں کے وزن پہ یا وہ لوگ. اگر ہم گردان کریں یا فولو یا فولان یا فولونا سخت ہے. جی، تلفظ سخت ہے. تو قاعدہ نمبر 1 جو ہم نے پڑھا تھا کیا تھا؟ واو یا مکسور یا مکسور یا پہلا قاعدہ. عین الفعل ہو واو، تو یہاں پر عین واو متحرک ہے، عین الفعل ہے، ماقام حرف صحیح بھی ہے اور ساکن بھی. تو کیا کہا تھا کہ حرکت ماقام کو دے دی جائے گی. تو واو کی حرکت جب قاف کو دے دی تو ہو جائے گا یقولو. تو اب آسانی ہو گئی. دیکھیے کہاں یقولو یقولانے، اب یقولو یقولانے یقولونا. اب آسان ہو گیا. جی نہیں تو حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں. اعلان. اور یہ حرف علت کی تغییر اور تبدیل یعنی اعلان کیوں ہوتا ہے؟ تلفظ میں آسانی کے لیے. اس لیے کہ معطل کلمہ سالم کلمے کی طرح گردان نہیں ہو سکتا، لہذا اس میں اعلال کرنا پڑتا ہے. جی بولیے. لہذا ہم نے پھر اس کے عمومی 10 قاعدے پڑھے تھے. 10 قاعدے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ ان قاعدوں میں سے بعض جگہ پر تو یہ کہا کہ بعض جگہ حرف علت ہے اس کے باوجود بھی اس میں اعلال نہیں ہوگا، یعنی حرف علت صحیح کلمے کی طرح ہے. ٹھیک ہے، حرف صحیح کے حکم میں ہوگا، یعنی ان میں اعلال نہیں ہوگا. 11 موارد ہم نے کل پڑھے تھے جس میں سے 9 موارد تو عین الفعل تھا. عین الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہے تو وہ حرف علت صحیح حرف کے حکم میں ہوگا، یعنی اس میں اعلال نہیں ہوگا. جیسے ہم نے مثالیں دی تھی کس کس چیز میں؟ مثال کے طور پر لفیف مقرون کا عین الفعل، لفیف مقرون کا عین الفعل. دیکھیے واو اور یا دو حرف علت ایک جگہ ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں لفیف مقرون. لفیف کیسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کے جگہ حرف علت ہو. تو عین الفعل لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے. جی، اور اگر یہ ملے ہوئے ہوں تو مقرون اور فاصلے سے ہوتے. جیسے بولیے واو اور یا دو حرف علت تو ہیں لیکن بیچ میں قاف ہے تو اسے لفیف مفروق، اسے لفیف مقرون. تو لفیف مقرون کا عین الفعل
حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی اس میں اعلال نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ دیکھیے 8واں قاعدہ کیا تھا، واو اور یا متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں، لیکن نہیں یہاں نہیں بدلا جائے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر حرف علت حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی وہاں اعلان نہیں ہوتا۔ یا مثال کے طور پر اس میں اعلیٰ کا کیا بتایا تھا، اس وہ کلمات جو رنگ یا عیب کے معنی میں ہوں، وہ کلمات جو رنگ یا عیب کے معنی میں ہوں ان کا عین الفعل بھی حرف علت، اگر ان کا عین الفعل حرف علت ہے تو وہ بھی حرف صحیح کے حکم میں ہوگا، یعنی اعلان نہیں ہوگا۔ حاویلا کون سے عیب پہ دلالت کرتا ہے، یہ رنگ یا عیب پہ دلالت کرتا ہے۔ حاویلا کے معنی ہے آنکھیں جس کی پھری بھی ہوں، گھومی بھی، اسے ہم کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں صائمہ؟ کیا کہتے ہیں اس کو، ایسے انسان کو جس کی آنکھیں ویسی ہوتی ہیں؟ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ نہیں پتا؟ سمرین فاطمہ بتائیں گی۔ سمرین فاطمہ آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ سمرین فاطمہ کیسی رہتی ہیں؟ سمرین فاطمہ کو آواز حویل آتی ہے؟ العین جی آگا جی کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں جس کی آنکھیں گھومی ہوئی ہوتی ہیں؟ پتا نہیں، اسکوئنگ ٹائس کہتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ کے ہاں کسی کو؟ سمجھ نہیں پائے۔ بھینگا جانتی ہے؟ بھینگا نہیں، اسکوئنگ ٹائس ایسا ایسا دیکھیے، ادھر دیکھیے غور سے، دکھانا بھی پڑے گا، ایسے دیکھا ہے کبھی ایسے کسی کو؟ کہیں پہ کہیں نگاہ کہیں ہے، دیکھ کہیں رہا ہے، مطلب اسے بھینگا ہماری زبان میں بھینگا کہتے ہیں، یعنی حاویلا جس کی آنکھیں پھری ہوئی ہوں۔ بہرحال ایپ پہ یا آویرا، آویرا کسے کہتے ہیں؟ لمڑے کو مسئلے کو ایپ پہ دلالت کر رہا ہے، تو وہ کلمات جو رنگ یا ایپ پہ دلالت کرتے ہوں، ایپ پہ دلالت کرتے ہوں، جیسے رنگ ایپ پہ یہ اور اسود، کالے کو کہتے ہیں اسود، عین الفعل لکھی واو ہے، تو وہ کلمات جو رنگ یا ایپ پہ دلالت کرتے ہوں اگر ان کا عین الفعل حرف علت ہے تو وہ عین الفعل ان کا حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے، یا اس میں اعلیٰ کا عین الفعل، اس میں اعلیٰ کا عین الفعل مقیت، اس میں اعلیٰ ہے، سلنے کا اعلیٰ، سلنے کا ذریعہ وسیلہ اعلیٰ، جی تو اگر ان کا عین الفعل حرف علت ہے تو ان کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے۔ یا جمع قلت کے کچھ وزن آتے ہیں، جمع قلت کے 4 وزن آتے ہیں، افعلون کیا ہے، افعلون کیا ہے، افعلتن، افعالن، افعلن، افعلتن، افعالن، ایسے 4 وزن آتے ہیں جمع قلت کے۔ آپ نے جی 3 بتائے تھے، آپ نے 4 3 وزن لکھوائے تھے آپ۔ اب نہیں وہ آگے آئیں گے، میں نے بس 3 بولت 4 آتے ہیں، جیسے یہ میں نے لکھوائے نہیں تھے، وہ صرف کہا تھا کہ 4 ہوتے ہیں، جیسے افعل کے وزن پہ جیسے ادور، آیون، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر افعال کے وزن پہ جیسے انیاب، جی، یا افعلتن کے وزن پہ جیسے اسفرتن، جیسے یا افعلتن جیسے احولتن۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا ان کا بھی جمع قلت کا عین الفعل بھی حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے۔ عین کی جمع قلت کیا ہے؟ اعین، عین کی جمع قلت کیا ہے؟ اعین، عین الفعل دیکھیے یا ہے، حرف علت ہے، اعلان نہیں ہوگا، اعلان نہیں ہوگا، ورنہ اس میں اگر کرنا چاہتے واو متحرک ما قبل فتحہ تھا ان دونوں میں تو آپ کا قاعدہ جاری ہونے کا مورد تھا نہیں کہ الف سے بدلنا، یا اس میں واو متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن پہلا قاعدہ، جی اس کی حرکت سے، یا مثال کے طور پر یہاں پہ یا متحرک ما قبل حرف صحیح اور ساکن پہلا ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوگا۔ آغا جی یہ شہادات جمع قلت ہے یا جمع کثرت؟ کون سا شہادت کی جمع؟ نہیں، وہ جمع قلت کے 4 ہی وزن جمع ہیں، قلت ہے یا کثرت؟ جمع قلت کے بعد 4 ہی وزن ہیں، اس وزن پہ ہے تو جمع قلت ہے، شہادات فعالات نہیں، وہ یہ جمع قلت نہیں ہے، جمع مؤنث سالم میں شہادات الف اور تے سے جو بنتی ہے۔
چلیے یا مثال کے طور پر باب تفعیل کا جو مشہور وزن ہے، مشہور باب تفعیل کے مصدر کا مشہور وزن کیا ہے؟ تفعیل ہے نا. اگر اس کا عین الفعل حرف علت ہے تو بھی حرف صحیح کے حکم میں ہوگا، جیسے تفعیل، تقویم، اس کا عین الفعل بھی حرف. یہ ہم نے کچھ مقامات بولیے پڑھے تھے، جو بتایا تھا کہ کل پڑھے تھے کہ ان کا یہ حرف علت یہاں پر حرف صحیح کے حکم میں ہے، ان میں علال نہیں ہوگا. جی رئیسہ، اب یہ عمومی قاعدے ختم ہوئے، خصوصی قاعدے. سائمے، فاطمہ، تحسین فاطمہ، نشاد فاطمہ، نقوی. رئیسہ یہ بتایا تھا کہ قاعدے عمومی ہیں. عمومی ہیں یعنی چاہے اس میں پائی جائے یا فعل میں، یا فعل میں بھی کسی جگہ بھی پائی جائے، قاعدہ جاری ہوگا. لیکن فعل کے مخصوص قاعدے، مثلا مثال سے مخصوص، اجوف سے مخصوص، ناقص سے مخصوص، لفیف سے مخصوص. ٹھیک ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ فعل کی معطل کلمے کی دو کتنی قسمیں تھیں؟ یا نہیں، تین کیوں ہوتی؟ بہرحال فی الحال دیکھیے، یا تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہوگا. جی معطل یا سارا و آدھا، یا عین الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا قوالا بایا. جی یا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا، جیسے دعوا، رعایا. دیکھیے اب ہم نے دو مثالیں دی، یہاں تین دی مثلا. تو کیونکہ حرف علت تو واو اور یا ہوتے ہیں نا، واو یا الف. جی تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہوگا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل الفا. معتل الفا یا دوسرا ایک اس کا نام ہے مثال. مثال اب ظاہر سی بات ہے کہ معتل الفا جو ہے، جس کے فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہے، یا تو واو ہوگا وہ یا ہوگا، تو اسے کہیں گے مثال واوی، اسے کہیں گے مثال یائی، اسے کہیں گے اس کا. اور اگر حرف علت عین الفعل کی جگہ ہو تو معتل العین، یا اس کا دوسرا نام ہے اجوف. اجوف، اجوف واوی، اجوف یائی. ٹھیک ہے. یا یہ ناقص کہلاتا ہے. لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو ناقص کہلاتا ہے، اور معتل اللام کہلاتا ہے. معتل اللام. ابھی ناقص یا واوی ہوگا، ناقص واوی، ناقص یائی، ناقص الف. اب ناقص الفی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ناقص واوی ہوتا ہے یا ناقص یائی ہوتا ہے. الف جب بھی آئے گا وہ واو اور یا سے بدل کے آئے گا. یہاں پہ یا سے بدل کے آیا ہے، دیکھیے. صحیح ہے نہیں؟ اب ہم سب جانتے ہیں کہ مثال کی دو قسمیں ہو گئی، مثال واوی اور مثال یائی. تو یہ جو قاعدے مخصوص پڑھیں گے، دو قاعدے مخصوص ہیں مثال سے، لیکن یائی سے نہیں، فقط مثال واوی سے. فقط مثال واوی. مثال واوی، مثال یائی. مثال یائی جیسے یا سارا، مثال واوی جیسے واعدہ. واوی، مثال واوی جیسے مثال یائی جیسے یا سارا، مثال یائی جیسے یا سارا، مثال واوی جیسے وعدہ، وحدہ، وعدہ، وحدہ. ٹھیک ہے. وعدہ ہے، یا مثال کے طور پر وعدہ نہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں خود واقعہ ہے، واقعہ، وعدہ، وحدہ، وحدہ. ٹھیک ہے نہیں؟ جی یا وضع، وضع.
यहाँ पर मिसाल वावी के दो मखसूस कायदे हैं। मिसाल वावी के दो मखसूस कायदे हैं। क्या कायदे हैं? आइए, मिसाल वावी के दो मखसूस कायदे हैं। क्या क्या है? आइए, अगर मिसाले वावी का मस्दर फ़िअलुन के वजन पे हो, किस वजन पर? फ़िअलुन के वजन पे हो, तो अक्सर वाव फाउल फेल, भाई वाव फाउल फेल ही होगा ना। अपनी हरकत माँ बाप को मुंतकिल करके जी गिर जाता और इसके बदले एक तार लाई जाती। मिसाल दूंगा तो समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखा, पढ़ा देखा आपने? जी मिसाल के तौर पर वाअदा का मस्दर क्या है? वाअदा का मस्दर है विअदुन। वाअदा का मस्दर क्या है? विअदुन। फ़िअलुन के वजन पे है या नहीं? जी, फ़िअलुन के वजन पे है। क्या कहा है? अगर मिसाल वावी है या नहीं? मिसाल है, फाउल फेल की जगह पे तो मिसाल है, और वो भी हरफ इल्लत वाव है तो मिसाल वावी है। तो अक्सर वाव की हरकत, वाव फाउल फेल है, इसकी हरकत अपने माँ बाप क्या है वाव का? माँ बाप यानी उससे पहले, माँ बाप यानी उसके बाद। अपनी हरकत माँ बाप को देने के बाद बोलिए गिर जाती है, और उसके बदले आखिर में ता लाई जाती है। लग जाती है। क्या बचा? क्या हुआ? क्या मिसाल के तौर पर वस्ल है? क्या है? वसला। यहाँ वस्ल मस्दर है, मिस्ल मस्दर है, फ़िअलुन के वजन पे मिस्ल। वाव की हरकत कायम आ गई माँ बाप पे, स्वाद पे जी, और उसके बदले, और वो हस्फ हो गई, उसके बदले आखिर में ताल आएगी। सेलातुन, क्या आया? सेलातुन, ठीक है ना? लेकिन इधर देखिए, विज़्नुन फ़िअलुन के वजन पे है, मिसाले वावी भी है, फ़िअलुन के वजन पे भी है मस्दर, लेकिन फिर भी इसमें वाव की हरकत माँ बाप को नहीं गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है। अक्सर अगर मिसाले वावी का मस्दर फ़िअलुन के वजन पे हो तो अक्सर ज्यादातर वाव की हरकत माँ बाप को दे दी जाती है और वाव हस्फ हो जाता है, और उसके बदले आखिर में एक ते लाई जाती है। ठीक है नहीं? जी
اب اس پہ نقطہ لکھ لیجیے. انہوں نے کہا فعل کے وزن پہ ہو. کیا کہا؟ فعل کے وزن فعل کے وزن پہ ہو. ٹھیک ہے. کبھی کبھی مثال واوی کا مصدر کیا دکھائے؟ آگے پڑھو. فعل فعل انہوں نے یہ کہا مثال واوی کا مصدر فعل فاؤل فعل پہ کسرہ فعل کے وزن پہ ہو تب واو فاؤل فعل کی حرکت ہٹا کر ما بعد کو دے کر واو ہٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ باقی میں تیل آئی جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پہ بھی ہے تب بھی یہ فائدہ کبھی کبھی. لیکن یہاں اکثر یہاں کبھی کبھی فعل کے وزن پر بھی اگر ہے تو گر جاتا ہے. مثلا وسع مصدر ہے وسع یسع مصدر کیا ہے؟ وسع. کیا ہے؟ فاعل کے وزن پہ ہے یا نہیں؟ ہاں. تو واو کی حرکت ما بعد کو دی. واو پہ کیا حرکت ہے؟ فتح. فاعل کے وزن پہ ہے نا اور اس کے بدلہ آخر میں ساعۃ وسع یسع ساعۃ مصدر بنے گا. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر وضع کا مصدر کیا ہے؟ وضع. وضع کا مصدر کیا ہے؟ فعل کے وزن پہ ہے. واو کی حرکت ما بعد کو دی آخر میں دے لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر مثال واوی فعل کے وزن پہ ہو اس کا مصدر تو اکثر واو کی حرکت ما بعد کو دے کر واو ہٹ جاتی ہے فاؤل فعل اور اس کے بدلے آخر میں تیل آئی جاتی ہے. اور کبھی کبھی اگر فاعل کے وزن پہ بھی ہو تب بھی اس کی حرکت ما بعد کو دے کر واو ہٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے آخر میں تال آئی جاتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن غالباً یہاں پر اکثر یہاں جاری نہیں ہوتا. اکثر اگر مثال واوی کا مصدر فاعل کے وزن پہ ہے تو اکثر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. وقت فاعل کے وزن پہ ہے یا نہیں؟ آپ یہاں پہ جاری نہیں ہوگا. کبھی آپ کہن کر دیں کبھی آپ یا وزن ہے خود وزن ہے فاعل کے وزن پہ ہے نہیں وزن. ٹھیک ہے نہیں؟ جاری نہیں ہوگا. اکثر جاری نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مثال واوی کا مطلب فاعل کے وزن پہ ہو تو یہ قاعدہ جاری ہو جاتا ہے. مٹا دوں لکھ لیا آپ لوگوں نے یا نہیں؟ لکھ لیا نا؟ نیچے کا مٹانا ہے مجھے. جی مٹا دیا ہے. قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر مثال واوی سے مخصوص ہے. یہ پہلی بات تو مثال سے مخصوص ہے اور وہ بھی یائی سے نہیں مثال واوی سے مخصوص ہے. اگر مثال واوی کا مضارع معلوم کیا اگر مثال واوی کا مضارع معلوم مکسور العین ہو. مکسور العین. مکسور العین یعنی ایسے مکسور العین ہو. مکسور العین ہو یعنی یفعلو کے وزن پہ ہو
ہاں اگر مثال والی کا مضارع معلوم مقصور العین ہو یعنی اس کے مضارع کے اندر عین الفعل پہ کسرہ ہو یعنی یا فعلوں کے وزن پہ ہو یعنی یا فعلوں کے وزن پر ہو تو فاعل فعل حذف ہو جاتا ہے تو فاعل فعل حذف ہو جاتا ہے تو فاعل فعل واو فاعل فعل ٹھیک ہے مثال دیکھیے وعد اصل میں کیا تھا وعد فعل یفعل کے وزن پہ ہے وعد یوعد تھا کیا تھا وعد مضارع کیا تھا اس کا یوعد یوعد اب بتائیے مثال والی ہے مضارع معلوم اس کا مقصور العین ہے جی تو یہ گر جاتا ہے کیا ہو جائے گا یعیدو آپ کو کبھی بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا وعد یعیدو ہمیشہ ملے گا وعد یعیدو وعد یعیدو وعد یعیدو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آیا جی آقا ٹھیک ہے ہاں یہ یاد رکھنا یہ تو اس کا مضارع معلوم ہے نا مضارع معلوم امر معلوم میں بھی ایسا ہی رہے گا امر معلوم میں بھی بھائی مضارع مقصور العین ہے تو امر معلوم میں بھی تو مقصور العین ہی رہے گا کیونکہ امر معلوم بنتا ہے مضارع معلوم سے جی اب ظاہر سی بات ہے مضارع معلوم سے اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ بھی اگر ایسا ہے واو حذف ہے تو وہاں حذف ہوگی معلوم میں بھی واو حذف رہے گی مثال کے طور پر ہونا چاہیے تھا یا تو ہے نا تو لام پڑھاتے ہیں نا لے یعید اور امر حاضر عید ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں جی یہ دو تھا ٹائم ہو گیا ورنہ ایک نقطہ اور رہ گیا جیسے پہلے نقطے کے بعد ایک یہ تھا کہ فعل ان کے وزن پہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے واو کی حرکت ماں باپ کو دے کر حذف ہو جاتا ہے لیکن بعض جگہ فاعل کے وزن پہ بھی تو ایسا ہو جاتا ہے ایسے ہی یہاں پہ مضارع معلوم یا فعلوں کے وزن پہ ہو تو واو حذف ہو جاتی ہے لیکن بعض جگہ پر یفعلوا کے وزن پہ بھی اگر مثال واوی ہے یفعلوا کے بھی وزن پہ اگر مثال واوی ہے تو بعض جگہ پر یہ واو حذف ہوئی ہے واو جیسے وضع یوضع ہے وضع یوضع یفعلوا کے وزن پہ ہے کس وزن پہ دیکھیے یوضع لیکن قاعدہ جاری ہوا ہے یضع واو حذف ہوئی ہے وضع یضع ٹھیک ہے نہیں جی باقی انشاءاللہ کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے بہت 4 منٹ ایکسٹرا دیکھتے دیکھتے باقی کل انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہ